یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي ہاشمی اللقطہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات جس پیش آنے والے مرحلہ اور معرکہ کی طرف جناب حضرت علامہ الحاج محمد حسین اکبر صاحب اشارہ فرما رہے تھے، صاحبان علم اس سے بخوبی طور پر آگاہ ہے۔ اس دور میں اور اس وقت میں اگر کسی وقت حی علی خیر العمل کی صدا میں علماء آپ کو بلائیں تو آپ کے قدم اسی طرح آگے بڑھے جیسے حبیب کوفے کو چھوڑ کر کربلا آ گئے۔ خدا انہیں بھی ان کے باقی رفقا کو بھی ہمارے محترم مکرم بھائی الحاج
علامہ رشید ترابی صاحب کو بھی اور آپ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بے شک مجالس کی رونق ہمارے ذاکرین ہے، خدا ان کو آباد رکھے اور صحت دے، تاثیر دے۔ عزیزی منتظر مہدی انتہائی خوبصورت انداز میں، کہیں بھی میں نے ان کے دونوں قصیدوں میں کوئی ایسا شعر نہیں پایا جسے میں غلب کے ساتھ تشبیہ دے سکوں۔ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے ایک آسان طریقے سے ترجمہ احادیث اور تاریخ کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ مجالس، یہ ان کا آنا، یہ ان کا رات دن کا سفر، یہ مجالس کی رونق نہیں بلکہ حقیقتاً مجالس کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو جس طرح یہ کام کر رہے ہیں یہ ان کا فریضہ ہے، یہ بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ جو ان علماء کا فریضہ ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ جو آپ کا فرض ہے، جہاں آپ کو پہنچنا پڑے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وقت کیسا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے بلاوا کیسا ہے۔ تو بہرحال میں، آپ جانتے ہیں خدا محترم مکرم الحاج بھائی بشارت حسین کربلائی کو قدم قدم پر میرا تو خیر ایمان ہے وہ مولا کے قدموں میں ہے، تو ان کی بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح کوئی ایسا وقت مجھے نصیب ہو کہ یہ مسافر خانہ تعمیر ہو سکے، تاکہ زائرین کی جو صعوبتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں وہ کسی حد تک کم ہو سکے۔ لیکن الحمدللہ ان کی روح آج موجود ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ محترم مکرم الحاج شیخ عباد صاحب اور عزیزی عدنان بشارت، عمران بشارت اور ان کے خاندان کے باقی افراد، جس انداز میں یہ نور محل تعمیر ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس نور محل میں مولا خود ہر شب جمعہ تشریف فرما ہوتے رہے۔ تو سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ مل کر سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما دیں ان کی روح کو۔ باقی تمام مومنین و مومنات جو وفات پا چکے ہیں ان کی روح کو، الحاج اشفاق حسین جعفری صاحب مرحوم مقبول کی روح کو، اور تمام وہ افراد ملت پاکستان، خواہ وہ آرمی کے ہیں، خواہ وہ باقی ادارے کے ہیں، خواہ پولیس کے ہیں، جو ملک و ملت کی بقا کی خاطر خوب اپنی جگہ پر قربانیاں دے چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو، ماتمیوں کی ارواح کو حاجی غفر سلام کو تو خدا صحت دے، سلامتی دے۔ جی میں ابھی نام لے رہا تھا، چلو آپ نے مزید حصہ ڈال دیا۔ حاجی ظفر سلام صاحب کے والدین اور باقی میرے بھائی اکبر صاحب جعفری، جنہوں نے اس گھرانے میں شیعت کی بنیاد رکھی، اس پورے گھرانے میں، اس میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا جب میں پہلی مرتبہ سیالکوٹ ان کے ہاں پڑھنے گیا تھا۔ تو خیر جتنے بھی مومنین و مومنات وفات پا چکے ہیں، ماتمی ہے، ذاکر ہے، عزادار ہے، مولائی ہے، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے 1 مرتبہ سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ، اچھا ان کا کیا مرتبہ، ہاں وہ مجھے یاد ہے، ابا جی وہ بھی یاد ہے، ان کے والد صاحب بھی یاد ہے، یعنی وہ ابھی دکان پر نہیں آئے تھے جب بڑے شاہ صاحب کے پاس میں جایا کرتا تھا۔ اللہ کے عالم عباس شمسی کو اور ان کے والد مرحوم کو اور باقی تمام مرحومین کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے، میرے بھائی کی والدہ کو تمام کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے 1 مرتبہ محبوب جعفری کو 1 مرتبہ سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس عمارت کو دیکھ کر، چونکہ آج مجھے خطاب کے انداز میں خطاب کرنا مقصود نہیں ہے، جی ہاں، تو جیسے ہی ذاکر صاحب تشریف لائیں گے، میرے بعد عزیزی اپنا قصائد کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ایک چلے گئے ہیں اور دوسرے نے آنا ہے، یعنی وزیر قاضی وسیم عباس صاحب،
جیسے ہی وہ جلوہ فکر ہوں گے میں اسی وقت آپ سے اجازت لے لوں گا، اور ان کے بعد عزیزی شوکت رضا شوکت صاحب نے جلوہ فکر ہونا ہے۔ تو مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے، اس نور محل کو دیکھ کر، بیت النور کو دیکھ کر میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ آیت بھی سورہ نور کی ہے۔ سورہ نور کی آیت کو موضوع سخن چند لمحوں کے لیے یا چند وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یعنی وہ گھر فی بیوت اذن اللہ، وہ گھر جن کے متعلق اللہ بذات خود زبان بے زبانی کے ساتھ حکم دے رہا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، جن گھروں کے متعلق اللہ بذات خود زبان بے زبانی کے ساتھ حکم دے رہا ہے کہ ان ترفع، یہ مجہول کا صیغہ ہے کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے۔ اب یہاں پر اسی ترجمے میں یہ لفظ انتہائی طور پر قابل توجہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے۔ معلوم ہوا دنیا کی کسی مادی قوت اسلامیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جن گھروں کو بلند رکھنے کا حکم اللہ دے چکا ہے وہ اپنی مادی خواہشات کے پیش نظر انہیں گرا کر زمین کے برابر کر دے۔ دیکھا بخاری صاحب، میں پوری تاریخ پڑھ گیا، آپ ذرا سائڈ پہ بیٹھے ہیں نا اس لیے چپ کر گئے ہیں۔ یعنی اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان گھروں کو، ہاں سورۃ النور کی یہ آیت ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان گھروں کو ان ترفع، ہر حالت میں بلند رکھا جائے۔ عزیزان محترم، بزرگان مکرم، چونکہ میں ان دو فکروں میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں جس سے میں پردہ نہیں اٹھا رہا، میں فکر البتہ پھر دہراتا ہوں۔ جن گھروں کو بلند کرنے کا حکم اللہ دے چکا ہے، یا تو ثابت کرو اللہ کی آیت سے، قرآن سے، کہ اللہ نے اس کے بعد پھر حکم نازل کیا ہو کہ ان کو گرا دو۔ توجہ فرمائی آپ نے میری بات پر۔ یا تو قرآن کا کوئی اور حکم اس حکم کے مقابلہ میں تقابل میں لے آؤ جس میں یہ حکم اللہ نے بخشا ہو کہ یہ پہلا حکم منسوخ ہے، اب حکم ناسخ ہے، لہذا تم ان گھروں کو گرا دو۔ نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کا حکم موجود ہے کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے، جن گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ادا کی جا رہی ہے۔ اب بتاؤ وہ گھر کون سے ہیں؟ جن گھروں کو مسلمان گرانے کا حق نہیں رکھتے وہ گھر کون سے ہیں؟ تو اپنی عادت خطابت کے مطابق میں حوالہ دے رہا ہوں تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی، مطبوعہ بیروت لبنان، عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اس میں یہ درج ہے کہ جب اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بیٹھ کر، روح مسجد میں بیٹھ کر جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو ایک صحابی فقام رجل رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا ایو بیوت ہذہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ جن گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھنا ہے ان گھروں سے مراد
کون سے گھر ہیں؟ عزیز بچوں، میرے بیٹوں، رات نیلم بلاک میں بھی میں نے ایک پوائنٹ لیا تھا، اور اب میں دوسرا پوائنٹ پھر دے رہا ہوں نقطے کے اعتبار سے، کہ رسول پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھنا ہے، گرانا نہیں ہے؟ اب توجہ فرمائیے گا، بیٹا ذرا جلدی بیٹھے، ہاں بیٹا جلدی بیٹھے، جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے آپ۔ یہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کو، یہ بچہ جس کا بھی ہے بٹھا دیں سے، یہ کون سے گھر ہیں جن کے گھروں کو گرانے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے؟ تو یہ ہے تفسیر در منصور کے فکرے۔ فقال رسول اللہ، رسول پاک نے ارشاد فرمایا بیوت الانبیاء۔ چپ کر گئے نا آپ صاحبہ؟ بیوت الانبیاء، ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں، یعنی ان گھروں سے مراد معصوموں کے گھر ہیں۔ نہیں، میں ابھی تشریح کرتا ہوں اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، اسی تفسیر در منصور سے آپ نے فرمایا بیوت الانبیاء، کہ ان، بیٹا دیکھیں میری طرف دیکھیں، باتیں بعد میں کرنا۔ بیوت الانبیاء، ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں۔ معلوم ہوا رسول نے یہ فرما کر قیامت تک کے لیے اعلان سنا دیا کہ ان گھروں سے مراد معمولی گھر نہیں، بلکہ ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہے۔ اور انبیاء کون ہے؟ کلہم معصومون، شیعہ کے نزدیک بھی، اہل سنت کے نزدیک بھی، کہ انبیاء جتنے ہیں سب کے سب معصوم ہیں۔ جواب ختم ہو گیا تھا، آگے ضرورت نہیں تھی۔ فقام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کا یہ جواب سننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی شخصیت اٹھ کر کھڑے ہو گئے، رسول کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا احاذہ ہی یا رسول اللہ، کیا یہ احاذہ ہی یا رسول اللہ، کیا یہ اشارہ کیا الی بیت علی و فاطمہ، علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ فی بیوت الانبیاء، کیا یہ گھر بھی، علی و فاطمہ کا گھر بھی کیا انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ جب انہوں نے پوچھا شامل ہے تو اب سنیے رسول کا جواب، آپ فرماتے ہیں صرف شامل نہیں، من، وہاں تفسیر میں ایک دفعہ ہے، میں ہمیشہ 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، فرمایا صرف شامل نہیں، من افاضلہا، علی و بطول کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ بخاری صاحب بیٹھے، رات تقریر میں یہی کہہ رہا تھا نا، نہیں رات تقریر میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ مولانا نبی بخش حلوائی کو میں یہ دلیل دے رہا تھا کہ کس طرح نبیوں کے گھروں سے یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، کیونکہ گھر افضل نہیں ہوتا، گھر والے افضل۔ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا۔ مولانا نبی بخش حلوائی نے اپنی کتاب تفسیر نبوی میں جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 511 پر داتا گنج بخش مکتبہ نبویہ کی چھپی ہوئی اس کے صفحہ نمبر 511 پر، اسے سطر نمبر 13 اور 14 پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ علی کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ مولانا اگر قبر میں سن رہے ہو، جواب دینے کی فرصت ہے تو دو، ہم افضل نہیں مانتے، نبی منوا رہا۔
پاک نے کیا فرمایا کہ یہ گھر صرف نبیوں کے گھروں میں شامل نہیں ہے بلکہ من افاضلہا، یہ ان کے گھروں سے افضل ہے۔ تو ہمیشہ گھر افضل نہیں ہوتا، گھر والے افضل ہوتے ہیں، مکین افضل نہیں ہوتا، مکان افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ مکین افضل ہوتے ہیں۔ تو اب اس گھر کے مکین کون ہے؟ علی ایک، سیدہ دو، حسن تین، حسین چار۔ تو رسول پاک نے یہ فرما کر کہ من افاضلہا، یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے، منوالیہ کے علی و فاطمہ حسین و حسن مصطفی فیصلے کے سائے میں کل بھی انبیاء سے افضل تھے اور آج بھی انبیاء سے افضل۔ دیکھیے ہمارا علی و سیدہ حسنین کو بعد رسول حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک افضل ماننا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ اس بات کی یہ جو بل پیش کیا گیا ہے اور جسے پاس کیا گیا ہے، جس کا علامہ اشارہ کر رہے تھے، یہ ابھی تفصیلیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اصحاب کو مانتے نہیں، جیسے قرآن منواتا ہے۔ دیکھو دوستو، بیٹو، عزیزو، کچھ لوگوں کا جو مرغ تفکر ہے وہ کہیں جا کے رک جاتا ہے، لیکن ہماری بھی ایک مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس مجبوری کے پیش نظر ہر بات سے پردہ نہیں اٹھا سکتے، لہذا جو لے سکتے ہیں وہ ذرا بولتے ہیں، جن کے ذرا بالا تر ہے میں وہ چہرے پہچان چکا ہوں، میں جانتا بھی ہوں انہیں۔ تو یہ کہنا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، یار سنو، آج گلفام جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ اس 1 جنوری سے الحمدللہ میں 96 سال میں قدم رکھ چکا ہوں، 75 سال بیت چکے ہیں مجھے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس نوری محل میں کہ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، بیت اللہ کی قسم، سید الشہداء کی قسم، ہم صحابہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے نبی نے منوایا ہے۔ اچھا میں ایک بات بڑی بات ہے کہ مجھے افسوس ہے میں آپ کو سامنے نہیں بلا سکتا، کچھ بچے سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کچھ گم ہو گئے، گلفام نے کیا کہہ دیا ہے، اتنی بڑی قسمیں کھا کے اتنی بڑی بات کر دی ہے۔ میرے پیارے بیٹوں، میرے پیارے عزیزوں، میرے محترم بزرگوں، میرے بخاری صاحب، میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس نے نبی کی مانی ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ میں اور وضاحت نہیں کر سکتا۔ جس نے نبی کی مانی ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ شیعہ حضرات اصحاب کو نہیں مانتے، یہاں قرآن کا فیصلہ سنیں، سورہ الحشر، یار یہ بچہ کس کا ہے، بٹھا دو بچے کو، اگر مانگ رہا ہے تو دو اس کو، ورنہ بٹھاؤ اس کو۔ یہاں یہ کہنا کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے، آئے قرآن کی طرف آئے، قرآن جو منوا رہے ہم مانتے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ یہ میں نے رات موضوع سخن بنایا تھا لیکن چلا نہیں سکا، اب بھی اسے چلا نہیں سکوں گا، یہ میں انتظار کر رہا ہوں بیٹے وسیم کا کہ اللہ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واہ واہ جی واہ، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ، اب وہاں بھی اصحاب ہے یہاں بھی اصحاب ہے۔
اصحاب الجنہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آگے اللہ فیصلہ سنا رہا ہے. اصحاب الجنت ہم الفائزون، جو اصحاب الجنت ہیں وہ کامیاب و کامران ہیں. رکھے میرے سر پر قرآن، ایک نہیں جتنے مرضی میں آئے. میں رخ کرتا ہوں بیت اللہ کی طرف. اصحاب الجنہ کے ہم قلبی غلام تھے. آپ نعرہ نہیں لگائیں گے، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. بات ہو کر خوبے غدیر میں جیسے نعرہ لگاتا ہے ایسے نعرہ لگاؤ. ابو ذر میراج باندھ کے، کمبر طبیعت باندھ کے، سلیمان نیت باندھ کے، بہلول شریعت باندھ کے، جو بھی علی اور بطول کا دشمن ہے اس کے منہ پہ تمانچہ مار کے، اونچا بول کے، پنجہ کھول کے، کلے ایمان نعرہ حیدری. ارے بھائی میں آپ کو دور بٹھا رہا تھا، یہاں تک قریب بٹھایا کروں گا. درود پڑھیے گا. سلام. دیکھیے میں پھر فکرے دے رہا ہوں کہ جنہیں قرآن نے، اچھا پھر ایک اور بات سنیں. مفتی محمد شفیع قادری صاحب نے، مولانا مودودی صاحب نے، اور باقی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے، مولانا پیر رفیع الدین شاہ صاحب نے، باقی بڑے بڑے نام ہیں، میں اب سارے نام نہیں لیتا. ان سب نے اصحاب النار کے آگے ان بریکٹ لکھا ہے کہ ان سے مراد منافق ہے. سبحان کہ بڑی مہربانی کہ ان اصحاب النار سے مراد وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں. اب میں فکرہ دے رہا ہوں یہ وہاں نہیں ہے کہ منافقوں کو اگر پہچاننا ہو تو پھر ہمیں جاننا پڑے گا عقبہ کی گھاٹی میں کہ محمد کا قتل کا منصوبہ بنانے والے کون تھے. اگر منافقین کو پہچاننا ہو پھر ہمیں جانا پڑے گا مسجد زرار کی طرف. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. میرا حبیب یہ جو تیرے پاس آئے نا کہ آپ آئیں ہماری مسجد میں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھائیں، ہرگز آپ نے آگے میں ہے اینڈ میں جا کر ہے ولا تقم فیہ ابدا. اس مسجد میں جا کر آپ نے کبھی نماز نہ پڑھنی ہے نہ پڑھانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان منافقوں نے یہ مسجد مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی ہے. تو بابا جی پتہ چل گیا کہ شروع سے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے منافق مسجدوں کا سہارا لیتے چلے آ رہے. مولا کا تذکرہ ہو تو بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں. جرأت سے نعرہ، نعروں کا سردار نعرہ حیدری، دیوان نعرہ حیدری، دھاری تلوار نعرہ حیدری، کا مینار نعرہ حیدری، کا بول نعرہ حیدری، کا بول نعرہ حیدری، ایمان کلے قرآن یک زبان نعرہ حیدری. اب ذرا قرآن پڑھ دے کہ قرآن کی زبان میں منافق کون ہے. تاریخ پڑھی ہے نا، تفسیر پڑھی ہے نا. آپ کے مفسر نے لکھی ہے، حالانکہ ہماری نہیں ہے. یہ پھر بات پھر چلے گی جب منافق میں مضمون چلے گا کہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے. پھر پتہ نہیں کتنے دن میں بیان کر سکوں گا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے قرآن کی زبان میں. آؤ ذرا ایک دو آیات بھی سن لو. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد
ان المنافقین لکاذبون، میرے حبیب جب تیری بارگاہ میں، جب تیرے دربار میں اذا جاءک المنافقون، منافق آتے ہیں، جب تیرے دربار میں منافق آتے ہیں، اب نہیں پڑھتا، بالکل نہیں پڑھتا، سارے چہرے جانتا ہوں سوا دو چار کے، باقی سب کو جانتا ہوں، نام نہیں جانتا چہرے جانتا ہوں جتنے نورانی ہیں۔ اذا جاءک منافقون، جب تیرے دربار میں منافق آتے ہیں۔ اوے بابا جی چپ کر گئے ہو، پتہ چل گیا نا کہ جہاں مومن آتے تھے یہ تو آیت ہے نا، اذا جاءک المنافقون، جب تیری بارگاہ میں، جب تیرے دربار میں منافق آتے ہیں تو آ کر کیا کہتے؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ یعنی منافق، یہ آیت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، منافق تیرے دربار میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ معلوم ہوا اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں۔ اب اللہ آگے کیا جواب دیتا ہے؟ واللہ یعلم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس کے باوجود واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ جو منافق ہیں نا یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ اب میں آیت کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا اور اس پر بڑی توجہ چاہوں گا۔ اذا، جب، جاءک المنافقون، تیرے پاس آتے ہیں منافق، تو وہ منافق کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ مل کر کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ تو محمد اللہ کا رسول ہے، واللہ، اور اللہ بھی یعلم، جانتا ہے، انک، تحقیق تو، لرسول، اللہ کا رسول ہے۔ آؤ بیٹا، آپ کا انتظار ہو رہا تھا، آنے دے میرے شہزادے کو، آؤ بیٹا تشریف لے آؤ، درود پڑھے، صلوات۔ نہیں، ڈھیلی ڈھیلی صلوات نہیں، آؤ بیٹا کہ نعرہ حیدری۔ تو یہ منافق کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ایک ایک فکر پر، میں نے کہا تھا بیٹے کا انتظار ہے، میں آج خطیب بن کے نہیں پڑھ رہا، میں بھائی کی برسی پر اس انداز میں داخل ہوا ہوں جس زمانے میں وہ اپنے آپ کو یہاں لاہور میں رہتے ہوئے یہ تصور کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے گلفام لاہور میں آئے اور میرے پاس نہ آئے، تو واقعی یہ ناممکن تھا۔ تو وہی تصور اب میرے ذہن میں ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ کافر، وہ منافق آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، انک، تحقیق تو، لرسول، اللہ کا رسول ہے۔ سمجھ گئے یہاں تک بات؟ بابا جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ منافقوں نے پہلی آیت میں کیا کہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعلم، اللہ بھی جانتا ہے، انک لرسول، کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ نہیں، مزہ نہیں آیا، یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ نے توجہ نہیں کی۔ منافق بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ ہاں اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بالتحقیق یہ جو منافق ہے نا یہ جھوٹے ہیں، یہ کاذب ہیں۔ یا اللہ، کبریائی تیری شان ہے، ہم غریب کیا عرض کر سکتے ہیں، ان بیچاروں کا جرم کیا ہے، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور تو بھی یہی کہہ رہا ہے۔ پتر بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیری ذات بھی یہی کہہ رہی ہے
کہ انک لرسول، وہ بھی یہی کہتے ہیں، اللہ تو بھی یہی کہہ رہا کہ تو میرا بنایا ہوا بھیجا ہوا رسول ہے، اور پھر تیری ذات فیصلہ سنا رہی ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جو ہے یہ جھوٹے ہیں۔ یا اللہ ہم غریبوں کو بتا یہ جھوٹے کیسے بن گئے؟ انہوں نے بھی کہا تو اللہ کا رسول ہے۔ تیری ذات بھی یہی فرما رہی ہے بھائی علامہ رشید ترابی صاحب، اللہ سے میں گزارش کر رہا ہوں یا اللہ مجھے معاف رکھنا، منافق بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تیری ذات بھی یہی فرما رہی ہے کہ ہاں تو میرا بھیجا ہوا رسول ہے، اور پھر تو فیصلہ سنا رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یا اللہ یہ جھوٹے کیسے بن گئے؟ کیا تو ان کے بیان میں اور تیرے فرمان میں فرق ہوتا؟ جب فرق ہے ہی نہیں تو پھر جھوٹے کیسے بن گئے؟ جواب ملتا ہے گلفام ذرا قرآن کو پڑھ، یہ جھوٹے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے جھوٹے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو عقیدہ یہ اپنی زبانوں پر رکھتے ہیں وہ عقیدہ دلوں میں نہیں ہے۔ چونکہ ان کے دلوں میں یہ عقیدہ نہیں ہے اس لیے یہ منافق ہے۔ تو پتہ چل گیا نا کہ اللہ نے منافق جن کو کہا ہے محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن اگر دل میں محمدیت نہیں ہے، دل میں مصطفیت نہیں ہے، دل میں صداقت نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو منافق قرار دیا ہے، اور جب منافق قرار دیا ہے تو پھر فیصلہ کیا سنایا ہے؟ ان المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ بالتحقیق منافق مرد اور منافقہ عورتیں نہیں پڑھتا، بالکل نہیں پڑھتا، ممبر چھوڑ کے جا رہا ہے، کمانے تو اچھو منافق مرد اور منافقہ عورتیں، معلوم ہوا صرف مرد منافق نہیں۔ بات بیٹا واضح ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی تو میں پھر عرض کروں، یہ آیت ہے، آیت یہ روایت نہیں، یہ حدیث نہیں۔ ان المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، بالتحقیق منافق مرد منافقہ عورتیں، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ کافر، کافروں سے پہلے منافق مردوں کا ذکر ہے۔ کافروں سے پہلے اللہ نے منافق عورتوں کا ذکر کیا ہے، کافروں کا ذکر بعد میں ہے، منافقوں کا ذکر پہلے ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نزدیک محمد کے دشمن اتنے تو گئے گزرے ہیں کہ کافروں کا عذاب پھر سنایا، منافقوں کا پہلے سنایا۔ نار جہنم، یہ جہنم میں رہیں گے بڑے بڑے لوگ۔ بیٹا آپ تو رہے ہیں میرے بھائی کے ساتھ، اور بڑے علامہ کے بیٹے ہیں، بڑے بڑے لوگ منبروں سے بیان کر دیتے جی وہ جہنم میں جائیں گے، فلاں جائے گا، یہ جائے گا، وہ جائے گا، یہ میں بات نہیں کرتا، تو بکھا کے جنت میں آ جائے گا۔ کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، ٹوبے ٹوبے کھا کے پھر جنت میں آ جائیں گے۔ لیکن منافق اتنے سخت سزا کے مستحق ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ منافق اور کافر جہنم میں جب ڈالے جائیں گے، نارا جہنم خالدون فیہا، کہ توبے کھا کے باہر نہیں آئیں گے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو منافق کہاں رہیں گے؟ کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ معلوم ہوا جو ہمارے رسول کے ساتھ دل سے عشق نہیں رکھتا وہ کل بھی منافق تھا اور آج بھی منافق ہے۔ تو اب دل سے عشق رکھنا کیا ہے؟ پھر قرآن کی طرف ما
आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे वो लो, जिससे रसूल रोके उसे रुक जाओ। या रसूल अल्लाह, कुरान ने तो बता दिया मुनाफिक कौन है, जरा आप भी फरमा दे कि मुनाफिक कौन है। ये है तिरगी शरीफ, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ। ये है कंजुल उम्माल, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ। ये है मवद्दतुल कुर्बा सैयद अली हमदानी हनफी की, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ। ये है जनाबुल मवद्दत, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ। ये है अल-जहल मतालिब लाहौर की छपी हुई, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना फी ज़माने रसूलिल्लाह बिबौतिहिम अलिया। रसूल के जमाने में जब हम ये जानना चाहते थे कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, तो अली का नाम लेते। अगर चेहरे का रंग उड़ता था, कहते हैं कि शिया हज़रात असहाब रसूल को नहीं मानते। जो असहाबुल जन्ना है वो हमारी आंखों का नूर है। जो असहाबुल जन्ना है हमारे दिल का सरूर है। जो असहाबुल जन्ना है हमारे सर का ताज है। जो असहाबुल जन्ना है वो हमारे सरदार है। ये कहना कि शिया सहाब को नहीं मानते, हम मानते हैं, मानते हैं। जो असहाब आखिरी फिक्रे मेरे, जो असहाबुल जन्ना है वो मिनल मोमिनीन है, मिनल मुत्तकीन है, मिनल सालिहीन है, मिनल आबिदीन है, मिनल सादिकीन है, मिनल सहाबा है, लेकिन मिनल रसूल नहीं। ओए होए होए, बच्चों लफ्ज़ मिन का माना है से। आप सबका नारा लगाना एक तरफ, अल्लामा रशीद तुराबी साहब का नारा लगवाना एक तरफ। उन्होंने चुके कोने में बैठकर नारा लगवाए, उनके नारे का जवाब मिलकर दीजिए। नारे है। मैं बोलूंगा, जिंदगी रही अपने बाकी उलमा के ज़ेर साया मैं इंशाल्लाह बोलूंगा कि कौन कहते हैं हम सहाबा को नहीं मानते। 800 सहाबा की तारीख मेरे पास है। 800 सहाबा की मैंने तारीख जमा की है, जिनको हमेशा शियों ने माना भी है और मनवाया भी है। तो ये कहना चाहिए, ये इल्जाम है हम पर, सिर्फ हमारे अहले सुन्नत भाइयों को हमसे दूर रखने की खातिर, नफरतों की दीवारों को खड़ा करने की खातिर कि अगर शिया सुन्नी करीब आ गए तो फिर तो सुन्नी पहचान जाएंगे कि शिया कौन है। इसीलिए ये शाखसाना खड़ दिया कि शिया सहाबा को नहीं मानते। नहीं, मैं बबांगे तो हद इस नूर महल में, इतने नूरानी मजमे में, हाँ शिया है या सुन्नी है, मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल मौला की अदादारी में, गदागरी में बसर कर चुका हूँ। मेरा एक एक लफ्ज़ मेरी कौम दुआओं के साए में लेती है। मैं पूरी कौम की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ कि हम शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद असहाबुल जन्नह को मानते हैं, और इस तरह नहीं मानते कि सिर्फ मानते हैं ना, इस तरह नहीं। मैंने ऐलान किया है, वो हमारी आंखों का नूर है, वो मिनल सहाबा है, मिनल मोमिनीन यानी सहाबा में से है, मोमिनीन में से है, सादिकीन में से है, सालेहीन में से है। बेटा सोना नहीं जैकेट वाले, सोना नहीं, सालेहीन में से है, मुत्तकीन में से है, लेकिन मोहम्मद में से नहीं है। रसूल ने किसी सहाबी के मुतल्लिक
یہ نہیں کہا کہ ہوا منی وانا من ہو، کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ تمام صحابہ رسول جو اصحاب الجنہ ہے، انہوں نے رسول کی خوشبو سونگی، جسم کی، انہوں نے رسول کی خوشبو سونگی، پسینے کی، انہوں نے رسول کی خوشبو سونگی، منہائے مبارکہ کی، انہوں نے رسول کی خوشبو سونگی، رسول کے لباس سے، رسول کے وضو کے پانی کے گرتے ہوئے قطروں سے، انہوں نے رسالت کی خوشبو نہیں سونگی۔ کہاں سے میں لے آؤں وہ عزیز جو میری اس بات کو لے سکے؟ پھر سنیں، آرام سے سنیں۔ انہوں نے رسول کی جسد مبارکہ کی خوشبو سونگی ہے، رسول کے جسم کے پسینے کی خوشبو سونگی ہے، رسول کے منہائے مبارکہ سے خوشبو سونگی ہے، رسول کے جسم سے مس ہونے والے لباس کی خوشبو سونگی ہے، رسول کے ہاتھوں کے دھون کے قطروں کی خود سے خوشبو سونگی ہے، لیکن نبوت کی خوشبو نہیں سونگی، رسالت کی خوشبو نہیں سونگی۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے تو میں ایک فکرہ دیتا ہوں، بابا یہ سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کر رہا ہے، یہ اس کے گواہ ہیں، لیکن نبی کی نبوت کے عینی گواہ نہیں ہے۔ انہوں نے رسول کو اعلان کرتے سنا ہے، لیکن نبوت کے نور کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ ہاں اگر کوئی رسول میں سے ہے تو یہی آیت، یہی ترجمہ سورہ ہود کی یہ آیت ہے، افمن کانا، آیا وہ جو اللہ کی طرف سے کھلم کھلا علی بینۃ دلیل پر ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے قدم بہ قدم اس کا گواہ آ رہا ہے، مِّنْهُ جو اس میں سے ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، آیا وہ ذات مبارکہ جو اللہ کی طرف سے کھلم کھلا دلیل پر ہے، مولانا مودودی لکھتے ہیں اس سے مراد ہمارے رسول پاک ہے، وَيَتْلُوهُ، اور اس کے پیچھے یعنی قدم پر قدم بلا فصل اس کے پیچھے ایک گواہ آ رہا ہے۔ اس گواہ کی پہچان کیا ہے؟ من ہو، وہ رسول میں سے ہے۔ اب بتائیں وہ کون ہے جو رسول میں سے ہے؟ ذرا درود پڑھے اور میں 2-4 حوالے دے کے بس ممبر چھوڑ دوں۔ درود پڑھے صلوات۔ ایک بار پھر درود پڑھے صلوات۔ پھر درود پڑھیے صلوات۔ یہ ذرا مجھے دکھا دو۔ اچھا اب وہ کون ہے جو رسول میں سے ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ وہ منی کے درجے پر ہے۔ اب منی کے درجے پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول پاک نے کس کو قرار دیا ہے۔ جب ہم اس درجے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کنز الامات جلد نمبر 11 علماء اہل سنت کی، مطبوعہ بیروت لبنان۔ ہم وہاں سے لے کر اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں کہ جب یمن سے قافلہ واپس پلٹا اور اس میں سے کچھ لوگوں نے مسجد میں پہنچ کر رسول کے سامنے کسی کے کہنے پر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، علی نے فلاں کنیز اپنی مرضی سے لے لی ہے اور فلاں فلاں کو یہ برا محسوس ہوا ہے، رسول نے رخ پھیر لیا۔ پھر کسی نے کچھ کہا، رسول نے پھر رخ پھیرا۔ پھر کسی نے 3 آدمیوں نے کہا، رسول نے رخ پھیرا۔ چوتھا چپ کر گیا رسول کا رخ دیکھ کر۔ جب 3 آدمی
साहबियों ने कहा, रसूल ने रुख फेरा तो अब ये है किताब कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 11 मजमुआ बैरूत लबनान, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूँ। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मा तुरीदूना मा तुरीदूना मा तुरीदूना। अली का शकवा करने वालों, तुम क्या चाहते हो मुझसे, क्या चाहते हो मुझसे, क्या चाहते हो मुझसे? क्या तुम जानते नहीं हो मिन्नी वाना मिन हो, अली मुझसे है